اور گورک ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ابھی ہم ڈیوورس میں کھڑے ہیں، یہی سارا ماحول گورک میں بھی ہو سکتا ہے۔ میں اپنی کمزوری سمجھوں گا اور میرے خیال میں میڈیا کی بھی کمزوری سمجھوں گا۔ میڈیا کی کمزوری میں نے ایکسیپٹ کیا کہ اتنی ساری چیزیں میں خود سے ہوں، لیکن وہ چیزیں اس ہم طرح سے نہیں زیادہ ہماری کمزوری کہ ہم نہیں پریزنٹ کر سکے، ہم نہیں اس کو پروپیگیٹ کر سکے پراپرلی۔ اور بہت خوشی ہوئی شاہ صاحب، آپ کی پریزنٹیشن بہت ایکسٹرا آرڈینری ہے، آپ نے اس طرح سندھ کو پیش کیا، شاید میرے خیال ہے دنیا میں باہر کبھی اس طرح سے سندھ پیش نہیں ہوا۔ اور یہ جو آپ کے ساتھ فارنرز آ رہے ہیں، میں وہ جو بڑا پروجیکٹ ہے اس کو آخر میں آپ سے پوچھوں گا، لیکن پہلے یہ کیسا لگ رہا ہے کہ آپ یہاں آئے اور آپ سندھ کو کر رہے ہیں اور انویسٹرز آپ کے ساتھ؟ دیکھیے ہمیں یہ اپرچونٹی پہلی بار ملی، میں گریٹفل ہوں۔ پارٹ فائنڈر گروپ ہے، مارٹن ڈو اور کاؤنسل فارن ریلیشنز ان پاکستان، ان لوگوں نے اصل میں ہم نے دسمبر میں کیا تھا ایک انویسٹمنٹ کانفرنس دبئی میں، اور یہ موجود تھے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی وائی ڈونٹ یو کم اینڈ پریزنٹ آن دی سائڈ لائنز آف دی ورلڈ اکنامک فورم۔ ہم نے وہ انویٹیشن قبول کی اور اس سلسلے میں آج یہاں پہ ہمارے جو انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اپنی پریزنٹیشن دی کہ کیا اپرچونیٹیز ہیں ہمارے صوبے میں، اور کافی اچھی فیڈ بیک ہمیں ملی ہے، رسپانس اچھا تھا۔ کمرہ پورا آپ نے دیکھا بھرا ہوا تھا، جو انویسٹرز تھے ٹرکش انویسٹرز تھے، آسٹریلین، نارویجین، انگلینڈ سے لوگ تھے، پاکستان سے کافی لوگ پاکستان سے بھی آئے ہوئے تھے۔ اور شاید ہماری اپنی کمزوری ہے کہ لوگوں نے کہا کہ جو پاکستان سے بھی آئے ہوئے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ سندھ کے اندر اتنا کچھ ہو رہا ہے۔ بالکل، تو میں اپنی کمزوری سمجھوں گا اور میرے خیال میں میڈیا کی بھی کمزوری سمجھوں گا۔ میڈیا کی کمزوری میں نے ایکسیپٹ کیا کہ اتنی ساری چیزیں میں خود سے ہوں، لیکن وہ چیزیں اس ہم طرح سے نہیں زیادہ ہماری کمزوری کہ ہم نہیں پریزنٹ کر سکے، ہم نہیں اس کو پروپیگیٹ کر سکے پراپرلی۔ اور جو اپرچونیٹیز ہیں یہاں، میں نے ابھی ایک انویسٹر سے مل رہا تھا، میں نے کہا کہ جی پوٹینشیل ہمارے پاس ہے، ریسورسز ہمارے پاس ہے، اور اس وقت ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں، اور ایک انڈر ڈیولپنگ ملک ہے، اور ہمارے یہاں اپرچونیٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ جو بھی انویسٹر آئے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ خود بھی پروفٹ بنائے گا اور ملک کے لیے بھی بہتری کر کے جائے گا۔ تو یہی سوچ رکھ کے ہم ادھر آئے تھے، اور مجھے امید ہے کہ ہم یہاں سے انشاءاللہ کچھ لے کے جائیں گے۔ اچھا، اب وہ گولڈن پروجیکٹ سندھ کے لیے بہت ہی خوبصورت، اس کی چھوٹی سی پریزنٹیشن بھی میں آپ کو شاہ صاحب کے انٹرویو کے بعد دکھاؤں گا۔ شاہ صاحب، کراچی ٹو گورک ہل اسٹیشن ایک ڈریمنگ قسم کا پریزنٹیشن تھی، بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری، میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا۔ یہ پروجیکٹ بنتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت کراچی کے قریب آتی ہیں، انڈسٹریل زون بنتے ہیں، سٹیز نئے بنتے ہیں، اور ایک خوبصورت چیز جو ہے وہ سندھ کے اندر آتی ہے۔ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، کتنا قریب ہے یہ؟ قریب تو بہت نہیں، میں ول بی ویری فرینک، اس میں تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا، لیکن ہمیں کراچی سے باہر موو کرنا ہے۔ کراچی کے پوٹینشیل جو ہے ہم بہت یوٹیلائز کر چکے ہیں اس وقت۔ کراچی کا انفراسٹرکچر اسی وجہ سے کہ آبادی جس طریقے سے بڑھی ہے، ہمیں کراچی کے باہر اپرچونیٹیز بنانی ہے انڈسٹریلسٹ کے لیے، انویسٹرز کے لیے۔ اسی سلسلے میں ہم نے انڈسٹریل زونز کچھ بنائے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سندھ کے باقی علاقوں میں بھی اٹریکٹ کریں۔ اور گورک ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ابھی ہم ڈیوورس میں کھڑے ہیں، یہی سارا ماحول گورک میں بھی ہو سکتا ہے۔ گورک اس سے اوپر ہے، جام کھڑے، اس سے بہتر اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ سردیوں میں بہت ایکسٹریم ویدر ہوتا ہے، ہمارے یہاں اتنا ایکسٹریم ویدر گورک پہ نہیں ہوتا ہے، اور آپ کے پاس نیچرل لینڈسکیپ ہے، بے تحاشا زمین ہے، وہاں پہ جاتے ہوئے آپ کو پلینز ملیں گے اور پھر آپ پہاڑوں کی طرف چڑھیں گے۔ اور یہ پروجیکٹ کچھ ہفتے پہلے مجھے بھیجا گیا تھا، اور میں نے کہا ضرور اسے پریزنٹ کریں اور باقی انویسٹرز کو بھی دکھائیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو آئیڈیا، اب گورک کہ ہم 1950 کی دہائی سے کام کر رہے ہیں، لیکن لگتا ہے یہ والا پروجیکٹ ہے۔ ہاں، لیکن بیسکلی یہ ہے کہ ہم بٹس اینڈ پیسز میں کام کر رہے ہیں، جو ہماری ریسورسز ہیں۔ تھوڑا تھوڑا پیسہ ڈالنے سے اس کا فائدہ اتنا نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ جو کام ہم آج کرتے ہیں اور اس کو پھر 5 سال بعد اس کا اگلا حصہ کرتے ہیں تو پہلا والا جو ہے وہ ڈیٹریٹ ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم ایز اے پیکیج نہیں اٹھا سکے، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں۔ یہ پروجیکٹ، اس میں انویسٹمنٹ بہت زیادہ چاہیے، لیکن انہوں نے پورا ایک پیکیج بنایا ہوا ہے کہ ایک ریزورٹ
कराची से, पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से लोगों के जाने के लिए एक जगह भी होगी, और उसके साथ साथ उसको डेवलप करें कि रास्ते में इंडस्ट्रियल पार्क्स हो, लोगों को अपॉर्चुनिटी हो, कराची से बाहर लोग निकलें, वहाँ पे सारी सहूलत मौजूद हो, और एक कॉरिडोर सड़क बन जाएगा। वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करते हैं, ये कराची इकोनॉमिक कॉरिडोर बन सकता है अगर इस पे प्रॉपर्ली। ज़बरदस्त। तो अब स्विस ट्रेन जो है वो कराची से गोरख चलेगी, और पहली बार ऐसा होगा पाकिस्तान रेलवे के अलावा कोई ट्रेन चल रही होगी। ये इंशाल्लाह होगा। इसमें मैं ये ज़रूर कह दूँ कि हमें वफाकी हुकूमत की बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत होगी, इसलिए रेलवे हमारा जो आइन है उसके हवाले से एक फेडरल सब्जेक्ट है। मेरी जो रेलवेज मिनिस्टर है उनसे बात हुई थी कि कराची सेकुलर रेलवे के बारे में, इसलिए कि पिछले दौर में फिर कुछ वजूहत की वजह से उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट या हुकूमत से लेके फेडरल कंट्रोल में दे दिया गया था। वो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल डेवलप करें, हमारे साथ साथ करें, और मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट के तो वैसे भी हमें फेडरल गवर्नमेंट की बिल्कुल टोटल सपोर्ट चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसके साथ हम बड़ी अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो सिंध में हो रहा है। बहुत सारे लोग हमने देखे, हमने बिलावल साहब को देखा, बिलावल साहब के साथ हर वक्त साथ, और हमने सीएम साहब की प्रेजेंटेशन देखी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो काम पहले भी किया, अब भी किया, क्लाइमेट के ऊपर बार बार बात हो रही थी। आपने बहुत अच्छी स्पीच की थी, बहुत अच्छी बात की थी, बहुत सारे सवाल भी आए थे। हम यहाँ पे जब देखते हैं, मैं आपसे थोड़ा सा वो सवाल करूँगा, मैंने आपको विजिट करते हुए देखा, हम जो पाकिस्तान को ले रहे हैं तो हमें नज़र आ रहा है सिंध अपने आप को दिखा रहा है दुनिया को, और हम उस तरह से देख नहीं पाए। पाकिस्तान को गवर्नमेंट ने वो वाला रोल प्ले नहीं किया। हम इंडिया को देख रहे हैं, उनके स्टेट्स 7-8 स्टेट्स यहाँ पे शोकेस हुई है, और एक बड़ा पवेलियन है। हमारे सारे सूबों को करना चाहिए था, वफाक को करना चाहिए था, हमारी बिजनेसेस को। चलिए पाथफाइंडर एक पवेलियन पाकिस्तान का लगाता है, मुल्क की इज्जत रखते हैं जी, मुल्क की इज्जत, इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं अटेंड करने की। अच्छा, करना क्या चाहिए लुकिंग फॉरवर्ड, आगे हमें किस तरह प्लान करें? बिलावल भी ये फरमा रहे थे, वज़ीर आला भी हमारे मुराद अली शाह साहब ये कह रहे थे, आप भी महसूस कर रहे हैं कि कमी है, तो स्ट्रेटजी नेक्स्ट कमिंग क्या होनी चाहिए? देखिए, एक तो FDI की हम बात करते हैं, मुल्क में अगर सरमाया लाना है, ख़ासतौर से मुल्क के बाहर जहाँ अपनी मिडिल क्लासेस हैं, जो हमने वहाँ कैपिटल और मैन्युफैक्चरिंग या कुछ भी हमने अट्रैक्ट करना है, टेक्नोलॉजी अट्रैक्ट करनी है, FDI अट्रैक्ट करना है, तो इसी तरह होता है। अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बहुत कम होता है, लेकिन जब गवर्नमेंट्स आती हैं तो वो फैसिलिटेट करती हैं, एक वन विंडो की सिचुएशन बनती है। लोग कहते हैं हमें आपके मुल्क में सिक्योरिटी चाहिए, सहूलतें चाहिए, मुलाकातें करनी हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, यही चाहिए उसके लिए बेस्ट कॉन्ट्रैक्ट की प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं जो हुकूमतों को थोड़ा अश्योरेंस दिलाना होता है, लोगों की यकीन दहानी करनी होती है सिक्योरिटी के हवाले से। तो मैं समझती हूँ पहली दफ़ा यहाँ सिंध का सूबा भी आया है, हमारे सारे सूबों को आना चाहिए, हमारी बिजनेसेस को भी अलग यहाँ आना चाहिए और अपना प्रेजेंस रजिस्टर कराएं। हम एक बिजनेस मॉडल, इक़्तिसादी तरक्की होगी तो खुशहाली होगी, और ट्रेड डेफिसिट जो पाकिस्तान का है इस वक्त तजारती खसारा काफ़ी सालों से, उसी से आपका जो बाकी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, रुपये की कमज़ोरी है, वो उसी से ठीक होगी। आपके इंपोर्ट बिल जब इससे तनाज़ुर में कम होगा, जब हम एक्सपोर्ट्स करेंगे, इस तरह आप एक्सपोर्ट्स भी करते हैं ना, यहाँ बहुत लोग इंटरेस्टेड थे, आपने भी देखा होगा। आप तो मुराद अली शाह के पीछे थे इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा। ये तो शुक्र है, हमने उनको कहा कि ये एक वेन्यू है, इसको इस्तेमाल करें, तो उन्होंने भी फ़ौरन समझा कि ये मौजू है ना, पाकिस्तान के लिए मौजू है बहुत, और हमारे सूबों को बिजनेस। अच्छा, ये बताएं, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही थी, क्या फेडरल मिनिस्टर है, यहाँ पर बात बहुत होती है, बहुत सारे इलाके ऐसे लग रहे थे जैसे नथिया गली है, हमारी इस्लामाबाद है, आपने भी नोट किया होगा जो अच्छा,
کیا اب آپ کا پلان ہے؟ میں ماضی کی باتیں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں. میں نے جو دیکھا ہے, کیونکہ میں پہلی دفعہ سمر میں آئی ہوں, ہمیشہ ڈیورس ہم آتے ہیں اس علاقے میں, آتے ہیں سخت شدید سردی میں, ہاں جنوری میں آتے ہیں. تو اب جو نظر آ رہا ہے, میں نے پوچھا کسی سے کہ آپ نے اپنا فارسٹ کور کس طرح قائم رکھا, کٹائی نہیں ہوئی, کہیں کہیں ہوئی, تو کہنے لگے ہم نے کوئی 1860 سے وہی فارسٹ کور مینٹین کیا. ہمارے لاز اتنے سخت ہیں قوانین, کیونکہ یہاں اور کچھ کم چیزیں ہیں, امیر ملک ہے, سرمایہ ہے, کینٹونس چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے, کم آبادی ہے, تو گورننس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے وہی فارسٹ کور رکھا ہے. آپ دیکھیں گے کھلی فضا ہے, آسمان میں آلودگی ہوا میں نہیں نظر آتی. انہوں نے ایمیشنز بھی اپنے الیکٹرک گاڑیاں آپ کو ہر جگہ نظر آ رہی ہیں, ان پہ لکھا ہوا ہے کہ میسج بھی ہے ہر جگہ کہ آپ کم کریں. پھر انہوں نے ایئر کنڈیشننگ پر بھی پابندی لگائی ہے. بڑے بڑے علاقوں میں کہتے ہیں اس کو انہوں نے پابندی لگائی ہے کہ آلودگی اور ایمیشن گرین ہاؤس گیسز کم کرنے کی, تو ماحول میں گرمی جتنی ہوگی اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے. قوانین بنائے, سوچا ہے کہ اپنے چھوٹے سے جنت جیسے ایک علاقے کو آباد رکھیں. بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ نتھیا گری کہیں بھی ہو سکتا ہے. پاکستان کے جو گلگت ہے, بلتستان ہے, نتھیا گری بڑے زبردست ہیں. یہاں سے بڑے پہاڑ ہیں, یہاں سے بہت میجسٹک پہاڑ ہیں ماشاءاللہ, لیکن وہاں جو کلائمیٹ ایمرجنسی ہوئی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. آج میں سب کو سمجھا رہی تھی, وہاں گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ, ہمارے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, یہ ساری برفانی جھیلیں بڑھ رہی ہیں. مسئلہ تو بہت بڑا ہے جی. سندھ میں اور بلوچستان میں لٹرلی پانی کی اتنی شدید قلت ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ گلوبل وارمنگ کا آخری دن ہمارے ساتھ سامنے ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.